قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد فباب المساقات۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے مساقات، اجارہ اور مزارع تینوں کے تعلق سے حدیثیں اس ایک باب میں ذکر کی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان تشابہ ہے۔ اگر مدت متعین کر دی جائے مساقات کی، مزارع کی، تو وہ ویسے ہی لازم معاملہ ہو جاتا ہے، ضروری معاملہ ہوتا ہے، جیسے اجارہ، کرائے پر مکان، دکان یا باغ یا کھیت کرائے پر دیا جائے ایک مدت کے لیے۔ بہرحال دیگر محدثین نے یا کتب احکام تالیف کرنے والوں نے الگ الگ باب قائم کیا ہے، مساقات، مزارع، اجارہ، تینوں کا الگ الگ باب قائم کیا، لیکن یہاں ایک ہی باب میں تینوں سے متعلق، اجرت اور اجارہ سے متعلق، کرائے سے متعلق، اور باغ کے پٹانے، سیراب کرنے اور باغ کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں باغ کسی کو دینا، اور اسی طریقے سے زمین کسی کو کھیتی کرنے کے لیے دینا، یہ تمام چیزیں ایک ہی باب کے اندر ذکر کی ہیں۔ بہرحال مساقات، ساقہ یساقی، کسی باغ میں پانی پٹانا، باغ کو سیراب کرنا، کیونکہ اصل کام باغ کا جو اہم کام ہے وہ سقی ہے، سیراب کرنا ہی ہے باغ کو، کیونکہ باغ کو، درخت کو پانی کی حاجت زیادہ ہوتی۔ ویسے درختوں کی اصلاح و مرمت، دوا وغیرہ کا چھڑکاؤ، مٹی درخت کی جڑ میں ڈالنا، اس طرح کا کام جو لوگ باغبانی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ باغ کو یا درختوں کی اصلاح کے لیے کیا کچھ ضروری ہے۔ لیکن چونکہ اہم فیکٹر اس کے اندر، یا اہم جو کام ہوتا ہے، اہم ورک جو ہوتا ہے اس کے اندر، وہ مین ورک جو ہوتا ہے وہ سقی کا ہوتا ہے، پانی دینے کا ہوتا ہے، تو اسی لیے مساقات ہے سقی سے۔ بہرحال شریعت میں مساقات کی تعریف یہ کرے کہ کسی کو درخت دینا یا باغ دینا جس میں درخت ہو، کہ وہ اس کو سیراب کرے اور اصلاح و درستگی کا کام باغ میں کرے، اور جو پھل آئے گا وہ ایک جزء معلوم اس کو ملے گا، نصف ملے یا ثلث ملے یا ربع ملے، جس پر بھی باغ کا مالک اور اس میں کام کرنے والے شخص کے درمیان اتفاق ہو، یا یہ کہ باقاعدہ باتنخواہ آدمی رکھا جائے کہ اس کو ماہانہ تنخواہ دی جائے گی اور وہ باغ کی دیکھ ریکھ کرے گا، تو باتنخواہ ہے، وہ اجیر ہے، اجرت پر ہے۔ اور اگر مساقات ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا باغ ہے اور سامنے والے دوسرے شخص کی محنت ہے، باغبانی ہے، اور اس کو سیراب کرنے کا عمل اس کا ہے، اور جو کچھ پھل آئے گا حسب اتفاق، آدھا لے لے یا تہائی لے لے یا چوتھائی لے لے، اسی پھل میں سے اس کو بھی ملے گا الحمدللہ۔ اور یہی مسئلہ ہے مزارع کا، زارع یزارع، مزارع دو آدمی کے درمیان ہوگا، مفاعلت میں مشارکت ہوتی ہے، ایک کی زمین ہے اور دوسرے کی محنت ہے۔ جو پھل، جو غلہ اس میں پیدا ہوگا، جو پیداوار آئے گی، جو محصول حاصل ہوگا، جو پیداوار ہوگی، مشترکہ طور پر نصف یا ربع یا ثلث جس پر بھی معاہدہ ہوا ہے، وہ رب الارض اور عامل کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ عام طریقہ سے نصف پر معاملہ ہوتا ہے، تو یہ ہوا مزارع، زمین کے اوپر معاملہ کرنا، زمین کسی کی ہو، عامل کوئی ہو۔ مساقات باغ پر ہوتا ہے، باغ درخت کسی کا ہو اور محنت کسی کی ہو، جو کچھ پیداوار آئے گی وہ مشترکہ پیداوار سے ایک جزء معلوم، مقرر حصہ، چاہے وہ نصف ہو یا ثلث ہو یا ربع ہو، جس پر بھی دونوں فریق کا اتفاق ہو جائے، وہ عامل کو ملے گا۔ اور اجارہ، کرایہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی شخص کو محنت مزدوری پہ رکھنا، دن بھر ہمارے گھر کی چھاونی کرو، دن بھر ہمارے گھر کی تعمیر کرو، دن بھر ہمارے باغ میں، ہمارے کھیت میں کام کرو، تمہارے کو یہ اجرت دیں گے۔ یا ایک مہینے کے لیے اگر کوئی مکان کرائے پر لیتا ہے، دکان کرائے پر لیتا ہے، یا سال بھر کے لیے لیتا ہے، یا 5 سال کے لیے لیتا ہے، جو ایگریمنٹ بنتا ہے، جو مدت متعینہ ہوتی ہے،
اس کی پاسداری دونوں فریق کو کرنی ہے، آپ اس مدت سے پہلے اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو یہی ہے اجارہ کہ صاحب کسی سامان کی منفعت یا کسی شخص کے عمل کی قیمت طے کر دی جائے۔ کسی سامان سے آپ منفعت حاصل کر رہے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل دن بھر کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے اجرت طے کر لی کہ 100 روپیہ ہم آپ کو دیں گے، تیل ہمارا رہے گا، باقی رہا کہ اگر چکا پنکچر ہوا وہ سب ہم کرائیں گے، آپ کو 100 روپیہ 12 گھنٹے میں موٹر سائیکل جمع کریں گے اور 100 روپیہ آپ کو آپ کے موٹر سائیکل کی اجرت دیں گے۔ یا صاحب مزدور کو آدمی مزدوری پر لے جاتا ہے، دن بھر اس سے کوئی کام کراتا ہے متعینہ وقت میں، اور متعینہ مزدوری اس کو دیتا ہے، یا متعینہ مدت کے لیے مکان دکان آدمی کرائے پر لیتا ہے اور اس کی اجرت دیتا ہے، تو یہ اجارہ ہوتا ہے۔ عقد علی منفعت من العین او العمل، کسی سامان سے منفعت حاصل کرنے کی اجرت دینا یا کسی شخص کے عمل کی کوئی اجرت دینا۔ تو تقریباً تمام چیزیں ایک ہی ہے۔ ایک آدمی کا کام ہے، ایک آدمی کسی سے کام لیتا ہے، ایک آدمی کام کرتا ہے، ایک آدمی زمین دیتا ہے، دوسرا آدمی اس سے کھیتی کرتا ہے، ایک آدمی باغ دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے اندر سیرابی کا کام کرتا ہے، درخت کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ تو یہ سب مشترکہ عمل ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے مساقات زمین پر ہوا، مزارع زمین پر ہوا، یہ کرایہ پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے باغ ہم نے کسی کو دے دیا، کہا کہ تم اس کو بھائی دیکھو دیکھ ریکھ کرو اس کی، اور جو فصل جو پھل آئے وہ تمہارا ہے، لیکن ہم 1 لاکھ روپیہ سالہ لے لیں گے۔ ہم نے کوئی زمین 1 ایکڑ کسی کو دے دی، ہم نے کہا بھائی 50,000 روپیہ ہم سالہ لے لیں گے، تم اس میں جو چاہو وہ۔ الحمدللہ پیسے وغیرہ کے اوپر، جس کو سونا اور چاندی سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث میں، دینار اور درہم، اگر متعینہ دینار اور درہم پر کوئی مکان یا کوئی باغ یا کوئی کھیت اگر کسی کو کرائے پر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ مساقات اور مزارع بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یہود کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ لیکن یاد کیجیے موضوع ہمارے درمیان پہلے سے بھی گزرا ہے کہ ہوتا یہ تھا جاہلیت میں کہ لوگ زمین کا حصہ مقرر کر لیتے تھے، زمین کا 2 پارٹ کر لیتے تھے، اور عامل کو کہتے، کام کرنے والے کو، کہ پورب سے تمہارا آدھا اور پچھم سے ہمارا۔ تو کبھی اس طرف پیداوار ہوتی تو دوسری طرف نہیں، کبھی دوسری طرف ہوتی تو پہلی طرف نہیں جی، اور کبھی یہ ہوتا کہ اس حصے میں زیادہ پیداوار ہوتی، اس حصے میں کم پیداوار ہوتی۔ عام طریقے سے رب الارض جو زمین والا ہوتا وہ ندی اور نہر کے کنارے کے حصے کو لیتا، تاکہ ادھر سے خود ہی درخت ہرا بھرا رہتا ہے، آبپاشی نیچے ہو جاتی ہے، تو زمین بھی اور باغ بھی ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اس طریقہ سے چالاکی کرتے تھے، غرر اور دھوکہ کرتے تھے، رب البال یا رب الارض کی طرف سے دھوکہ ملتا تھا عامل کو۔ تو اس طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں مزارع سے منع کیا ہے یا زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کیا ہے، تو یہ تبھی اسی صورت میں ہے، یہ صورت میں غرر اور جہالت ہوتی ہے اور دھوکے کا معاملہ ہو۔ لیکن یہ کہ مقدار جو نکلے گی غلے کی، اس میں ہم مشترک ہوں گے برابر، ایک حصہ متعینہ کے تحت دونوں برابر ہوں گے۔ پیداوار نکلی تو ٹھیک ہے، دونوں کو فائدہ ملے گا، نہیں ملے گا تو دونوں کا نقصان جائے گا۔ جیسے مزاربت میں ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، ایک آدمی محنت کرتا ہے، اور آمدنی اور نفع کے اندر دونوں شریک کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے میں منافع ہو، کسی مہینے میں منافع نہیں ہو، کسی مہینے میں زیادہ منافع ہو، کسی مہینے میں کم ہو۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی باغ پھل دے گا، کبھی نہیں دے گا، کچھ درخت میں پھل آئیں گے، کچھ میں پھل نہیں آئیں گے، کبھی کھیتی اچھی پیداوار لانے والی ہوگی، کبھی اللہ کے حکم سے پیداوار نہیں ہوگی۔ تو بہرحال گھاٹا دونوں کو سہنا ہوگا۔ تو اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ یہ سب دین کے محاسن ہے کہ ایک شخص کے پاس کھیتی ہے لیکن وہ کھیت میں کھیتی کر نہیں سکتا، ایک آدمی کے پاس باغ ہے لیکن اصلاح و درستگی اس کو نہیں معلوم ہے، ایک شخص مزدور ہے لیکن وہ درختوں کی اصلاح و درستگی کے معاملے کو زیادہ سمجھتا ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن تجارتی کوئی تجربہ نہیں ہے، تو دے دیا کسی شخص کو پیسہ جو تاجر صفت انسان ہے اور اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے اور امانت دار ہے، سچا آدمی ہے، تو انشاءاللہ منافع میں ہم دونوں شریک کریں گے۔ یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے۔ لیکن وہی کہ صاحب اگر دے دیا کہ صاحب یہ ایک متعین درخت تم کو اجرت میں دیا، پورے باغ کی دیکھ ریکھ کرو، اس ایک متعین درخت کے اندر جو پھل آئے گا وہ تمہارا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں پھل آئے نہ آئے، آپ مشترکہ طور پر کیجیے نا۔ یا اگر زمین کا حصہ آپ مقرر کرتے ہیں قطع اراضی میں، نصف ادھر پچھم سے تمہارا، پورب سے ہمارا، نہر کی طرف سے ہمارا اور دوسری سائڈ سے تمہارا، تو یہ سب دھوکہ فریب ہے۔ تو یہ سب جہاں ممانعت کی حدیث ہے
وہ اسی دھوکے بازی کے اوپر محمول کی جائے گی، یا یہ کہا جائے کہ کراہت تنزیہی کے طور پر نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مسلمان کے پاس زمین ہے، بہت بسیار زمین ہے، بہت زمین ہے، لمبی چوڑی کھیتی باڑی ہے اس کی، اور کھیت کر نہیں سکتا، وہ بہت ساری زمین ایسی ہی پڑتی پڑات رہ جاتی ہے جس میں کوئی فصل نہیں لگائی جاتی، اور ایسے ہی زمین پڑی رہ جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کو کھیتی کرنے کے لیے ایک سیزن 2 سیزن کے لیے دے دو. من کانت لہ ارض فلیزرعھا او لیمنعھا اخاہ، یہ بہتر ہے اس کے لیے اس بات سے کہ اس سے جزء معلوم لے لے یا کرائے پر کرایہ اس سے وصولے. نہیں کھیتی کر سکتے، ایسی پڑی پڑائی زمین ہے، لوگ پخانہ کرتا ہے جی، چراگاہ بنائے ہوا ہے، چلو کسی مسلمان کو دے دو کھیتی باڑی کرنے کے لیے. تو یہ من باب الاحسان آپ نے فرمایا ہو، اور وہاں نہیں یہ تنزیہی ہوگی یا پھر نہیں یہ تحریمی ہوگی جب معاملہ دھوکے پر ہو، جہالت پر ہو، کہ اس طرف کا تمہارا، اس طرف کا ہمارا، ندی کے طرف کی زمین کا سائڈ سے پیداوار جو نکلے گی آدھی وہ ہماری اور دوسرے سائڈ کی تمہاری. تو یہ سب پر کراء الارض سے جو ممانعت والی حدیث ہے ان حدیثوں کو ہم محمول کریں گے. جب یہ تمہید آپ کی سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تو اب حدیثوں کو سمجھنا آسان ہے. پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع متفق علیہ. وفی روایت لہما فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلهم عمر رضی اللہ عنہ. ولمسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفع الى یہود خیبر نخل خیبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم وله شطر ثمرها. ایک ہی حدیث ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہے. مفہوم یہ ہے کہ زمینی پیداوار سے جو کچھ نکلے گا، باغات سے جو نکلیں گے، وہ باغ کے مالک اور عامل کے درمیان نصف بٹے گا، یا کوئی اور جز مقرر ہو. ثلث دیں گے تم کو بھائی، 2 ثلث 2/3 ہم لیں گے، یا تو نصف لیں گے، 50% پیداوار لیں گے، جو بھی طے ہو ہمارے درمیان. جزء معلوم ہونا چاہیے، معلوم مقرر حصہ ہونا چاہیے پیداوار سے. جو پیداوار ہوگی اس میں تم کو وہ دیں گے، نصف دیں گے، ثلث دیں گے. نہیں ہوگی تم بھی گھاٹے کے شکار ہوگے، ہم بھی گھاٹے کے شکار ہوگے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غلط دھوکہ نہیں ہے. لیکن اگر کہتے ہیں ایک درخت دے دیں گے، اس طرف کی دیں گے، اس طرف کی دیں گے، داہنے سے ہم لیں گے، بائیں سے تم کو دیں گے، پچھم سے ہم لیں گے، پورب سے ہم لیں گے، یہ 5 درخت تمہارے ہوں گے، یہ 5 درخت پچھم سے ہمارے ہوں گے، پوری باغبانی کرو، ایسا نہیں ہوتا. مشترک. اور اگر نہیں آپ کو ایسا ہی کرنا ہے تو کرائے پہ لگا دیجیے. سال بھر کے لیے باغ تم کرو، 1 لاکھ روپیہ لیں گے. اب جو پھل آئے تمہاری قسمت سے، نہ آئے تمہاری قسمت سے، لیکن ہم لیں گے. یا اسی طریقے سے 1 ایکڑ زمین ہے، تم لوگ ہم کو 50,000 روپیہ سالانہ دے دو، یہ حساب کر لیجیے، کرائے پر لگا دیجیے. جیسے دکان مکان کو کرائے پر لگاتے ہیں، عامل اس میں محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، اپنا پائے گا. چلیے سر، تو حدیث دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا. اہل خیبر سے مراد یہود جو خیبر میں جا بسے تھے. بنو قینقاع کو تو قتل کیا تھا، بنو قینقاع کو، اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا تھا، اور بنو قریظہ کو قتل کیا تھا. تو یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں قبیلے جا کر آباد ہو گئے تھے خیبر میں، جو مدینہ سے اتر پچھم کی طرف ہے، 100 کلومیٹر کے قریب ہے. تو جب آپ نے خیبر فتح کیا سن 7 ہجری محرم کے اندر، تو اہل خیبر سے معاملہ کیا. اصل میں یہود خیبر نے کہا کہ صاحب ہمیں رہنے دیجیے، ریکویسٹ کیا، گزارش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں آپ جلا وطن مت کیجیے، زمین آپ کی ہو گئی، باغات آپ کے ہو گئے، ہمیں یہاں بسنے دیجیے، ہم کھیتی باڑی کریں گے، آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے ہم عمل کریں گے، اور جو پیداوار نکلے گی اس میں سے شطر دیں گے. عام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، اہل خیبر سے معاملہ کر لیا یہودیوں سے، بشطر ما یخرج منہا من ثمر او زرع. من بیانیہ ہے کہ جو پھل یا کھیتی آئے گی اس میں سے شطر تم کو دیں گے، اور شطر ہم لیں گے. شطر کا کئی معنی ہوتا ہے، ایک تو معنی مشہور ہے جو نصف ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے جز حصہ، چاہے وہ کم ہو یا بیش ہو، لیکن یہاں پر نصف کے معنی میں ہے، آدھا تم لوگے آدھا ہم لیں گے، 50% پر، پھل سے بھی یا کھیتی کے غلے میں بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں کھیتی بھی تھی اور درخت بھی تھے، زیادہ تر تو باغ تھے، لیکن باغ کے درمیان کچھ کھیتیاں بھی تھیں. اور کبھی کبھی جب درخت چھوٹے ہوتے ہیں تو جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر لوگ غلے بھی پیدا کرتے ہیں.
کھیتی بھی کرتے ہیں. تو بہرحال مساقات زیادہ تھا، مزارعات کم تھی، لیکن معاملہ دونوں ہی تھا. تو ثمر اور زراعت، دانے، غلے اور پھل جو کچھ آئیں گے اس میں آدھا دیں گے. تو یہ کھجور انگور کے باغات عام طریقے سے ہوتے تھے. انجیر کے باغات بھی آپ دے سکتے ہیں، امرود کے باغات بھی دے سکتے ہیں، آم لیچی کے باغات بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جو پیداوار ہوگی وہ ہم نصف بانٹیں گے. سمجھا کہ تو یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ساری دنیا اس پر عمل کری ہے، مزارعت کے اوپر بھی. مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور صاحبین ابو یوسف، امام محمد وغیرہ سب کے سب جائز قرار دیتے ہیں. ساری دنیا میں کھیتی بٹائی ہوتی ہے آدھی اجرت کے اوپر، یا باغ لوگ عمل پر دیتے ہیں کہ پیداوار میں آدھا تم آدھا ہم. کہتے ہیں ایک دوسری روایت صحیحین میں ہے کہ ان یہودیوں نے آپ سے درخواست کی، فسالو، آپ سے سوال کیا مطلب درخواست کی، یہاں پر گزارش کی کہ یقرہم بہا، کہ آپ انہیں ان یہودیوں کو خیبر میں ٹھہرنے دیں. علی ان یکفوا عملا، اس شرط کے اوپر کہ وہ عمل سے آپ کی کفایت کریں گے. آپ کو عمل یہاں کرنا نہیں ہے، کھیتی مزدوری ہم کریں گے اور آپ کو آدھا پھل دیں گے، آدھا ہم لیں گے. آپ نے بھی اس کو پسند کیا. مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ صحابہ کے کرام کے مقابلے میں یہ یہود کھیتی باڑی کرنے کے کا زیادہ تجربہ رکھتے تھے. دوسری یہ کہ مسلمانوں کو جہاد کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہوتا تھا اور یہود کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا تھا. تو اس لیے بھی آپ نے مصلحت سمجھی، لیکن آپ نے شرط لگائی کہ نقرکم بہا علی ذلک معاشرہ، جب تک ہم چاہیں گے تم کو یہاں ٹھہرنے دیں گے، جب چاہیں گے تم کو آؤٹ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی مدت آپ نے متعین نہیں کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزارع اور مساقات کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ معاملہ مباح معاملہ ہے، جائز معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی مدت مقرر کر دی جائے کہ 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ تب لازم ہو جائے گا معاملہ کہ آپ کو اس عہد کی پابندی کرنی ہوگی. اور اگر نہیں، کوئی مدت نہیں ہے، ٹھیک ہے تم کرو ہماری کھیتی، جو پیداوار آئے گی نصف تم لوگ نصف ہم لیں گے. تو ہم دیکھ لیں گے 1 فصل 2 فصل وہ کیسے اپجاتا ہے، کتنی محنت کھیت میں کرتا ہے، کس طرح کی کھیتی کرتا ہے. اگر ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی اگلی فصل تم مت کرنا، ہم دوسرے عامل کو دے دیں گے. تو اس میں ہم آزاد ہوتے ہیں. یا وہ شخص بھی آزاد ہے کہ وہ کہے بھائی میں آپ کی کھیتی نہیں کروں گا، 1 فصل میں نے کر لی، اب اگلی فصل جو گیہوں کی ہوگی وہ ہم نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو دے دیجیے. لیکن اگر ایک مدت متعین ہوتی ہے تو وہ وقت لازم ہو جاتا ہے. یہی ہے فرق، سمجھا کہ نہیں. اچھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ مساقات میں اور اجرت میں اگر زمین مزارع پر دیتے ہیں کہ پیداوار میں ہم دونوں شریک رہیں گے، اور زمین آپ کرائے پر دیتے ہیں 1 سال کے لیے، دونوں میں فرق ہے. اگر مزارع ہے، مشترکہ پیداوار آئے گی تو ہم لیں گے مشترک طور پر، تو پیداوار آئے گی تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. لیکن اگر کرائے پر دیا ہے اور کسی نے ہمارے کھیت کو، ہمارے باغ کو کرائے پر لیا ہے، تو وہ اس میں کھیتی کرے نہ کرے، فصل آئے نہ آئے، جو مقرر رقم ہے اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. جیسے کوئی مکان کرائے پر لیتا ہے، اب وہ آپ اس میں رہو نہ رہو، تالا بند کر کے رکھو، تم کو اس کا بھاڑا اور کرایہ بھرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو زمین اور باغ بھی آپ کرائے پر لگا سکتے ہیں، 1 2 سال 5 سال کے اگریمنٹ پر کسی کو دے دیجیے، بجائے اس کے کہ جو لوگ عام طریقے سے جن کے پاس دین نہیں ہے یا جاہل ہے، وہ ابھی اس میں پھل ہی آتے رہتے ہیں باغات کے اندر، آم وغیرہ کے اندر، کہ وہ درختوں کو بیچ لیتے ہیں، پھلوں کو بیچ لیتے ہیں، اور سارے پھل میں بہت ہی 25% شاید بچتا ہو تو بچتا ہو، 75% 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. پھول جھڑ جاتا ہے تو اس میں جو ٹکولے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھل آتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. پھر اگر بڑا پھل آیا تو پھر اس پر اولے پڑتے ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے. تو بجائے اس کے اگر اس طریقہ سے یہ چاہتے ہیں بے ایمان باغ والے کے صاحب ہم پیسہ لے کر کے اپنے چمپت ہو جائے اور جالے اس کو لینے والا، تو یہ نقصان ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی، آپ کو پورا پیسہ واپس کرنا پڑے گا جتنا گھاٹا ہوا ہے. تو اگر اس سب سے بچنا چاہتے ہیں اور پھل کے اوپر یا کھیتی کے اوپر اگر آپ مشترکہ طور پر نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کرائے پر لگا دیجیے. جاؤ 5 سال کے لیے تو ہماری کھیتی کرو گے، سالانہ 50,000 روپے کے اوپر. یا باغ ہمارا لے لو، 1 ایکڑ باغ ہے، اس میں 200 درخت ہیں آم کے، لیچی کے، جو بھی پیداوار آئے گی تم جانو لاکھوں کا بیچو، ہم کو 1 لاکھ روپیہ سالانہ چاہیے. الحمدللہ جائز ہے. تو یہ فرق ہے مساقات اور مزارع میں اور اجارہ میں. اگر آپ اس کو کرائے پر دیتے ہیں تو پھل آئے نہ آئے آپ کو کرایہ ملے گا. لیکن اگر مساقات مزارع پر دیتے ہیں تو جو فصل آئے گی، جو پھل آئے گا، اس کے اندر جو ریشیو، جو تناسب، جو پرسنٹیج آپ نے متعین کیا ہے وہ آپ کو اس کو ملے گا.
چلیے صاحب، تو یہ معاملہ ہے بے شطر ما یخرج منہا، لا الہ الا اللہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں وہ ٹھہرے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 سال تک، پھر حضرت ابوبکر کے 2 سال تک، اور اس کے بعد بھی حضرت عمر کے 2-3 سالوں تک. پھر حضرت عمر نے اپنے خلافت کے 2 سال کے آخر میں یا 3 سال کے آغاز میں ان کو تیمہ اور اریحہ شام کے اندر جگہ ہے وہاں جلا وطن کر دیا، کیونکہ ان کی زیادتیاں بڑھ رہی تھی، رشوت خوریاں بڑھ رہی تھی، قتل غارت گری بھی ہو رہی تھی، زناکاری عام ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے بھی، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب حتی لا أدع فیہا الا مسلما، کہ میں جزیرۃ العرب سے یہود اور نصارہ کو نکل باہر کروں گا، اور یہاں صرف جزیرۃ العرب میں صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے. تو اس وصیت پر یا اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی، اور دوسرے یہود کی شرارتوں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو جلا وطن کیا. اسی کی وضاحت کے لیے مزید مسلم کی ایک روایت نکل آئے ہیں، ولی مسلمین اللہ رسول اللہ دفع الی یہود خیبر نخل خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کو نخل خیبر دیا، نخلستان دیا، وارضھا، اور خیبر کی زمین بھی دی. تو گویا باغات بھی تھے، زمین بھی تھی پیداواری. علی ان یعتملوها من اموالہم، اس شرط کے اوپر کہ وہ اپنے اموال سے اپنا مال اپنی لاگت لگا کر کھیتی کریں گے، باغ میں پڑائیں گے، سیراب کریں گے. ہم کسی خرچ میں شریک نہیں گے، پورا خرچ انہی کو دینا پڑے گا، اور جو پیداوار آئے گی وہ نصف وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا، اور آپ کو آدھی قیمت ملے گی، آدھی فصل ملے گی، آدھا پھل ملے گا. اور پورا خرچ جو ہے بیج کا، پانی کا، دوا کا، یہ سب ان کو دینا پڑے گا. تو اگر یہ شرط ہے تو ٹھیک ہے. ہم لوگ کے یہاں یہ شرط ہوتی ہے کہ صاحب کھیت ہے، یہ جوتے گا وہ، بیج بھی ڈالے گا وہ، اور روپنی بھی وہی کرے گا. البتہ کھیت میں جب پانی دیتا ہے یا کھاد دیتا ہے تو آدھا آدھا خرچہ لیتا ہے، اور آدھے پر معاملہ ہوتا ہے. تو جس شرط کے اوپر مصالحت ہو رب الارض کی عامل کے ساتھ، مزارع کے ساتھ، کھیتی کرنے والے شخص کے ساتھ اور زمین والے کے ساتھ، جس معاملے پر معاملہ ہو، یا جہاں کی جو ریت ہو، جہاں کا جو رواج ہو، اس کے مطابق معاملہ چلتا رہے گا. تو آپ نے سمجھا کہ مساقات اور مزارع جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور یہ کہ صاحب خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بلا نکیر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جمہور امت کے علماء، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ایون ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے شاگردان ابو یوسف اور امام محمد، سب جائز قرار دیتے ہیں. صرف مساقات میں، پھل کے معاملے میں، باغ کی باغبانی کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مساقات جائز نہیں ہے. آپ اس کو اجرت متعین کیجئے، کیونکہ پھل نہیں ہے، ہو سکتا ہے پھل نہ آوے. ارے بھائی، تو جو علت یہاں دیکھ آ رہے ہیں آپ، ہو سکتا ہے کہ زمین میں کھیتی باڑی اس نے کی ہے، اس مرتبہ پھل نہ آوے. ہو سکتا ہے کہ مزاربت کیا ہے، ہم نے پیسہ دیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اس مرتبہ منافع نہیں ہوا، ایک سیزن میں منافع نہیں ہوا. تو یہ سب آپ کے یہاں جائز ہے. اور مساقات میں کیا ہوتا ہے؟ تو اسی لیے یہ قیاس بھی ان کا غلط ہے، حدیث کے تو خلاف ہے ہی، قیاس بھی غلط ہے. سمجھا؟ تو صاحب یہی مسئلہ ہے. باب جواز کرائے الارض بالشیء المعلوم، کرائے پر بھی زمین کو لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کرائے پر لگائیے. اور کرائے کس چیز سے؟ پیسے ویسے پر اگر لگاتے ہیں تو بالکل جائز ہے. 1 ایکڑ زمین دیا بھائی، ہم کو 50,000 روپیہ سال میں چاہیے. 1 ایکڑ باغ دیا بھائی، ہم کو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، اور اس نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن کرایہ پر زمین لگانا، ادھر کا ہمارا تو ادھر کا تمہارا، یہ کرا بمعنی مزارعات کے یا مساقات کے، ادھر کا درخت ہمارا، ادھر کا درخت تمہارا. یہ لفظ کرا تو استعمال کیا گیا، اجرت پر دینا، کرائے پر دینا، لیکن مراد ہے مزارعات. تو اگر اس طریقہ سے حد بندی کر لے زمین کی، اور درختوں کو متعین کر لے کہ ادھر کے درخت ہمارے، ادھر کے درخت ہمارے، جیسا کہ میں نے شروع کلام میں کہا، شروع درس میں، تو یہ شے ناجائز ہے. عن حنظلة بن قیس قال سألت رافع بن خدیج، بہت کئی رنگوں کی روایت ہے، کئی معنی اور مفہوم کی روایت ہے رافع بن خدیج کی اس باب میں، اس لیے کہا گیا کہ رافع بن خدیج کے الوان ہے، کئی رنگوں کی روایت ہے. لیکن الحمدللہ کسی میں کوئی تعارض نہیں ہے. کہیں پر کرا الارض سے منع ہے، تو منع کا مطلب یہ ہے کہ صاحب چلو زمین کا حصہ اگر متعین کر لیتے ہو، پہلے ہی سے درخت متعین کر لیتے ہو تو دھوکا ہے، یا اسی لیے کہ صاحب اپنے بھائی مسلمان کو دے دو، احسان کرو، اس لیے ہے. باقی رہا کہ جزء مشاع جو مقدار مشترکہ نکلے گی، اور اس کے اندر ہم اب جزء معلوم متعین ریشیو کے حساب سے لے لیں گے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یا روپے پیسے سے اگر کرایہ ہم نے 1 سال 2 سال کے لیے دیا ہے باغ کے، تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. حنظلہ بن قیس رضی اللہ عنہ، حنظلہ بن قیس کو بعض لوگوں نے صحابی کہا ہے، بعض نے کہا کہ صاحب صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں.
تو حنظلہ بن قیس سے روایت ہے، کہتے ہیں سألت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ عن کرائی الارض بالذهب والفضة فقال لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول. دیکھیے لفظ مواجرت استعمال کیا، اجارہ، حالانکہ یہ کرا ہے، یہ مزارعہ ہے، کہ کان الناس یواجرون علی عہد رسول المازیانات واقبال الجداول واشیاء من الزرع فیہلک هذا ویسلم هذا ویسلم هذا ویہلک هذا ولم یکن للناس کراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شیء معلوم مضمون فلا بأس به. رواہ مسلم. وفیہ بیان لما اجمل فی المتفق علیہ من اطلاق النہی عن کراء الارض. وعن ثابت بن الضحاک ان رسول اللہ نہى عن المزارعۃ وامر بالمواجرۃ. رواہ مسلم. کہتے ہیں، دیکھ لیے، حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا زمین کو سونے اور چاندی کی عوض کرائے پر لگانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی سونے اور چاندی کے سکے، دینار اور درہم، دینار سونے کا سکہ اور درہم چاندی کا، ایک زمین کرائے پر لگا دی، ایک قطعہ ارضی ہے آپ کی، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ زمین ہے، چلو بھائی کرو، ہم کو 5 لاکھ روپیہ سالانہ چاہیے. یہ باغ دیکھو 1000 درختوں پر مشتمل ہے، 5 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، لیچی کا باغ ہے، کھجور کا باغ ہے، گڑ کا باغ ہے، کرو، ہم کو 5 لاکھ روپیہ سال میں دے گئے. کہتے کوئی حرج نہیں ہے. زمین کو کرائے پر سونے چاندی سے لگانے کے متعلق پوچھا، روپے پیسے کے عوض، کالا باس میں کچھ کوئی حرج نہیں. جیسے مکان دکان کرائے پر لگاتے ہیں لوگ. کہتے ہیں لوگ عہد نبوی میں زمین کو کرائے پر دیتے تھے. دیکھیے یہاں پر مراد کرائے پر دینے کا مطلب وہی مساقات، مزارع، کہ لے جاؤ زمین جوتو، باغ کو پٹاؤ، سیراب کرو، جو پھل آئے گا وہ ہم لیں گے. تو اس میں بےایمانی یہ کرتے تھے کہ کہتے تھے باغ والا، کھیت والا کہتا تھا المازیانات، یہ عجیبی لفظ ہے، مسیل المیاہ، پانی کے بہاؤ کے کنارے کنارے کے جو درخت ہیں اور کھیتی ہے وہ ہماری. وہ اقبال الجداول، جداول جدول کی جو چھوٹی نہر بہتی تھی، اس نہر کے کنارے کی زمین ہماری، جو زمین نیچرلی طور پر پیداواری ہوتی ہے کیونکہ اندر سے اندر ہی وہ پانی کو جذب کرتی رہتی ہے. اسی طریقے سے وہ اشیاء من الزرع، زراعت کی چیزیں متعین کر لیتے، اتنی مقدار ہم کو اس کھیت سے ملنی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اتنی مقدار نہ آئی ہو، تو یہ سب طے کر لیتے تھے. فَيَهْلِكْ هَذَا وَيَسْلَمْ هَذَا، کبھی اس طرف کا حصہ ہلاک ہو جاتا، پیداوار نہیں آتی، کبھی اس طرف آ جاتا، کبھی اس طرف کا ہلاک ہو جاتا، یعنی پیداوار نہیں آتی، پھل ان درختوں میں نہیں آتا، اور اس طرف کے درختوں میں دائیں طرف نہیں آتا، بائیں آتا، پچھم والے درختوں میں نہیں آتا، پورب والے میں آتا. زمین کبھی پچھمی حصے کے اندر پیداوار نہیں ہوتی، پوروی حصے میں ہوتی، کبھی پوروی میں ہوتی، پچھمی میں نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے زمین اور درختوں کے بٹوارے میں تو بے ایمانی ہوتی ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے. اور لوگوں کا معاملہ زمین کے سلسلے میں یہی تھا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، یہی طریقہ چل رہا تھا. تو اسی لیے منع کیا گیا ان کو. لیکن اگر کوئی شے معلوم ہے کہ بھئی پیداوار آئے گی تو ہم تم کو آدھا دیں گے، اس کی ضمانت، گارنٹی، یا تم کو 40% دیں گے، ہم 60% لیں گے، کھیت والے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، فلا باس بہ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وفیہ بیان لما اجمل فی المتفق علیہ، یہاں کہیں مطلق آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراء الارض سے منع کیا، مطلق آیا ہے، کہیں پر مختصر حدیث آئی ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ کون سا کرایہ جائز ہے. سونے چاندی سے اگر جائز ہے تو کوئی حد نہیں. مقدار معلوم بھی ہے، کہا کہ لے لو 1 ایکڑ زمین تم ہماری جوتو، اس زمین کی پیداوار ہو کہ کہیں کی پیداوار ہو، ہم کو 5 کنٹل گیہوں تم کو دینا ہے. تو اگر غلے سے بھی دیتے تو ہرچہ امام مالک نے کہا کہ غلے پر نہیں، کرائے پر لگا سکتے، پیسے پر لگائیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ غلہ اس کو نہیں آوے تو بھی تو پیسہ دے گا ہی نا، کرائے پر ہے. تو اگر غلہ ہی کی مقدار اگر متعین ہے کہ 5 کنٹل گیہوں دے کو جاؤ ہماری 1 ایکڑ زمین تم کرو، تو درست ہے. لیکن امام مالک نے کہا کہ پیداوار کے اوپر کرایہ نہیں، پیسے سے کرایہ. تو کہتے ہیں شے معلوم ہونا چاہیے، کچھ کہہ دو کہ 5 کنٹل لیں گے ہم گیہوں، گندم 5 کنٹل کے عوض میں ہم نے 1 ایکڑ زمین تم کو دے دی. ٹھیک ہے، وہ یہاں کھیتی کرے گا اور بھی کہیں کھیتی کرے گا، وہ 5 کنٹل آپ کو دے گا، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی شے معلوم مضمون ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں مطلق ممانعت آئی ہے زمین کو کرائے پر لگانے کی. آپ سمجھ گئے کہ کن حالات میں کراء الارض جائز نہیں ہے، کن حالات میں جائز. تو پیسے وغیرہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر مقدار معلوم غلے کی ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس زمین کی پیداوار میں حصہ متعین کر لینا، زمین کا
کہ اس طرف کی زمین کی پیداوار تمہاری، اس طرف کی ہماری، دائیں سے ہماری، بائیں سے تمہاری، یہ سب ناجائز ہے۔ اور دوسری حدیث ہے اس میں جو نمبر 3 کی، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المزارعۃ وامر بالمؤاجرۃ، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزارعت سے منع کیا۔ بھئی یہ تو بھی مزارعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی خیبر والوں سے، تو یہاں پر کون سی مزارعت کی ممانعت ہوئی؟ وہی کہ زمین کا وہ حصہ تمہارا، یہ حصہ ہمارا، ادھر کا ہمارا، ادھر کا تمہارا۔ اگر یہ مزارعت ہے تو ناجائز ہے، لیکن اگر مشترکہ کھیتی کرو اور جو پیداوار آئے گی، یہ اس سے ممانعت نہیں ہے۔ تو جہاں مزارعت سے ممانعت فرمائی ہے اور اجرت پر زمین کو دینا جائز کیا ہے، یہاں پر مزارعت سے مراد وہی ہے جبکہ زمین کا ٹکڑا متعین کر لیا جائے۔ جی، اور نہر کے کنارے کی زمین صاحب ارض لے اور دوسری طرف کا حصہ عامل کو دے، تو یہ مزارعہ ممانعت ہے۔ یا پھر یہ کہہ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائے خیر خواہی کہا تھا زمینداروں کو کہ جو کس کے پاس بڑی زمین ہے، خود اس میں فصل نہیں لگا سکتا، زراعت نہیں کر سکتا اس کی، تو بجائے اس کے کہ وہ پڑتی پڑات چھوڑے، دے دو اپنے کسی مسلمان بھائی کو، سال 2 سال کے لیے وہ اس میں پیداوار لگائے گا اور اللہ کے فضل سے کھائے گا، تو یہ من باب الاحسان فرمایا۔ تو یہ جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع کیا اور کرائے پر زمین لگانے کا حکم دیا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ کرائے پر بھی جائز ہے اور الحمدللہ مزارعہ بھی جائز ہے، لیکن ہاں بعض شکلوں میں مزارعہ جائز نہیں ہوتا، جس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ بار بار ایک ہی چیز کو دہرانا تضییع اوقات ہے، تو یہی شکل ہوتی تھی، اسے منع فرمایا۔ تو بہرحال شاید معلوم مضمون روپے پیسے سے ہو یا غلہ ہی متعین کر دیجئے کہ ہمارے 1 ایکڑ کی زمین سے تم کو 5 کنٹل غلہ دینا ہوگا، باقی جانو تو تمہارا کام، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی جائز۔ اب آئیے اجرت پر، حجام کی جو پچنا لگاتے ہیں، یہ جو کپنگ کرتے ہیں، تو پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ کپنگ میں خون کو منہ سے ہوا سے لیتے تھے، پائپ میں خون جمع ہوتا تھا، کبھی کبھی منہ میں بھی آ جاتا تھا، تو اس سے کہا گیا کہ یہ کمائی بہت ردی ہے، گھٹیا ہے، خبیث کا وہی مطلب ہے، لیکن عمل جائز ہے، لیکن مسلمان کو شان کے خلاف ہے، لیکن یہ عمل جائز ہے۔ آج کل تو کپنگ کی دوسری شکل، ایڈوانس شکل آ گئی ہے، تو کمائی حلال ہے لیکن گھٹیا کمائی، یہ تو لفظ کا تقاضا ہے جو حدیث ہم پڑھیں گے۔ اب معنوی اعتبار سے بھی، فائدے کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو کپنگ ایک بہترین علاج ہے، بہتر علاج ہے، خاص کر کے درد سر وغیرہ اگر ہے، یا سینے میں درد ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، جو خون کی زیادتی کی وجہ سے یا فاسد خون کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے، وہ کپنگ کے بعد آدمی کو بہت راحت ملتی ہے، تو یہ بھی فائدہ ہے، اس لیے جائز عمل تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن بہرحال حجامت، جس کے اندر فاسد خون نکالا جاتا ہے، جو عمل ہو وہ بہرحال مکروہ ہے تو مکروہ ہے۔ آج بھی اگر کپنگ ہے، بہت سارے لوگوں نے کام چھوڑ دیا، اگرچہ منہ سے نہیں لیتے ہیں لیکن وہ خون کو پوچھتے وغیرہ ہے تو کچھ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے عمل کو چھوڑ بھی دیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ کرتے ہیں اپنی سیفٹی کا لحاظ کر کے، تو یہ عمل تو بہرحال مکروہ ہے علی الاقل، لیکن یہ ہے کہ جائز ہے۔ حدیث دیکھیے، علی بن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأعطى الذي حجبه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحجام خبیث، رواه مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا، کپنگ کروایا، اور جس شخص نے آپ کو پشنا لگایا تھا آپ نے اس کو اجرت دی، تو اگر اجرت حرام ہوتی، ابن عباس کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهُ، ظاہر ہے کہ اگر اجرت حرام ہوتی تو نہیں دیتے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غلاموں کو کھلا سکتے ہیں، بھئی جو کھانا آزاد کے لیے حرام ہے وہ غلام کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی مکلف ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو اسی لیے یہ حلال ہونے کی بہت واضح دلیل ہوئی کہ آپ نے اجرت دی، تو اجرت لینا اس عمل کے اوپر، کیونکہ عمل معلوم ہے، جائز ہے، اور یہ کمائی بھی جائز ہے، تاہم پسندیدہ عمل نہیں ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے یہاں۔ وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول کسب الحجام خبیث، رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا حجام کی کمائی خبیث ہے۔ خبیث کے معنی یہاں پر ردی کمائی ہے، ردی گھٹیا کمائی ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، اچھا مال رکھتے ہو اور ردی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جبکہ ردی اگر تم کو دیا جائے تو تم خود نہ لو، مگر بھیج کر کے، آنکھ بھیج کر کے
بادی لینا خاصہ لینے پر راضی ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ردی مال، جی گھٹیا کھجورے خیرات کرتے ہو. تو خبیث کے معنی گھٹیا نہ کہ حرام. اور خبیث کے معنی حرام بھی آتا ہے، جیسے مہر البغی خبیث، مہر البغی ہے خبیث، زانیہ کی کمائی حرام ہے. حلوان القائل خبیث، ثمن الکلب خبیث، کتے کی قیمت حرام ہے، خبیث ہے، وہاں پر خبیث حرام کے معنی میں. تو یہاں پر کسب الحجام میں خبیث معنی ردی، گھٹیا کمائی ہے یہ، مگر یہ عمل جائز. حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان افضل ما تداویتم به الحجام والقسط البحری، بہترین علاج ہے، دوا جو تم کراتے ہو اس میں بہترین علاج کا طریقہ علاج ہے حجامت اور قسط بحری. ایک مادہ ہوتا ہے جس کو پیس کر کے لوگ پیتے ہیں یا زخم وغیرہ میں لگاتے ہیں، علاج مفید ہے یہ. چلیے صاحب، تو یہ عمل جائز ہے. باقی رہا کہ اگر حجام حجامت نہ کرے، فسد لگا، تو الحمدللہ یہ سب عمل جائز ہے بلا کسی کڑاہٹ کی. یا ان کی یہ کمائی یہاں خبیث یعنی ردی کمائی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حجام کی حجامت کے ذریعے جو کمائی آئے گی، کپنگ کے ذریعے جو آئے گی، پچنا لگا کر کے جو ہوگی، وہ کمائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث یعنی ردی کمائی کہا ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا، آپ نے اجرت پہلے متعین نہیں کی تھی، آپ نے جو اجرت دی اس پر وہ راضی ہو گیا جی. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی مزدور سے اس کی مزدوری طے نہ کرے لیکن عمل معلوم ہو، اور معاشرے میں عرف عام میں یہ بات مشہور ہو کہ اگر ایک مستری کو روپیہ دیتے ہیں تو بھائی وہ ٹھیک ہے، آؤ ہمارے یہاں کام کرو، دیوار کھڑی کرنی ہے یا چھت کی مرمت ہے، راج مستری کو اپنے کام میں لیا، تکرار جھگڑے نہیں ہوں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بغیر اجرت طے کیے ہوئے آپ مزدور کو رکھ سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس پر وہ راضی ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ طے کر لیں. دیکھیے اجرت ہی کے تعلق سے روایت آ گئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ قال اللہ عز وجل ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ رجل اعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فاکل ثمنه ورجل استاجر اجیرا ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواہ مسلم. یہ حدیث مسلم میں نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے. لگتا ہے کہ یا تو ناسخین سے جنہوں نے نسخہ تیار کیا ہوگا بلوغ المرام کا، ان سے غلطی ہوگی، یا پھر اگر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اپنے اصل نسخے میں لکھا ہوگا تو یہ وہم ہے، کیونکہ خود تلخیص الحبیر میں اس حدیث کی تخریج انہوں نے کیا ہے تو اخرجہ البخاری کیا ہے. لہذا یہ یہاں یا تو سہم ہے، وہم ہے، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ ناسخ کی غلطی ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ حدیث قدسی، جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ معنی اللہ کا ہوتا ہے، لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. ورنہ معنی اور لفظ دونوں ہی اللہ کا ہو تب تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بلکہ حدیث قدسی ہی قرآن سے بڑھ جائے گی کہ ڈائریکٹ قال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہاں جبریل کا واسطہ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید جبریل کے واسطے سے آیا، تو اس لیے قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو معنی یا تو دل کے اندر القاء کیا، یا پھر معنی جبریل لے کے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کہیں جس قول کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے، قال اللہ عز وجل کہے، تو حدیث قدسی ہے. کہا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی طرف سے خصم بنوں گا، میں ان کی طرف سے جھگڑا کروں گا. خصم یخصم مخاصمۃ، میں جھگڑوں گا ان تین مظلومین کی طرف سے، ظالموں سے. قیامت کے دن میں جھگڑوں گا. گناہ کی سنگینی کا اندازہ لگائی. یہ تین حسر کے لیے نہیں ہے، جو بھی ظالم ہوگا، مظلوم کا اگر حق مارتا ہے، مظلوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، اس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کے سامنے رکھے گا اور بحث کرے گا. اللہ تعالیٰ بتا تو نے ایسا کیوں کیا. تو انا خصم، یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے لیے آتا ہے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، تثنیہ بھی آتا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تصوروا. تو خصم واحد کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور تثنیہ بھی لاتے ہیں. ھذان اختصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروپ ہے لڑنے والوں کا، کفار کا اور مومنین کا، جنگ بدر کے اندر جو ایک دوسرے کے سامنے مبارزت میں آیا تھا، مقابلے میں. تو کہا تین لوگ ایسے ہیں بطور خاص، قیامت کے دن میں ان کا خصم ہوں گا. رجل اعطى بی ثم غدر، تین آدمیوں سے بحث کروں گا مظلوم کی طرف سے. ایک وہ شخص جس نے میرے نام کی قسم کھائی، اعطى بی، کسی کو حلف دیا،
کسی سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کو مؤکد کرنے کی اللہ کی قسم کھائی، ثم غدر، پھر خیانت کر گیا، دھوکہ باز نکلا، جھوٹا نکلا، اللہ اکبر، سامنے والے نے اعتماد کر لیا کہ مسلمان ہے، اللہ عز و جل کی قسم کھا رہا ہے، اعتبار کر لیا، اور سامنے والے نے دھوکہ دے دیا، ٹھگ لیا اس کو، غداری کر دی۔ ظاہر ہے کہ ایسے غدار سے اللہ نپٹے گا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، دوسرا وہ شخص جس نے آزاد کو زبردستی بیچ دیا بازار میں، اکیلا تنہا پکڑ کے اس کے گلے میں پٹا لگایا اور کہہ دیا کہ یہ میرا غلام، میں کہتا رہ گیا کہ نہیں، میں آزاد انسان ہوں، اس سے مجھ کو کہیں پکڑ لیا ہے اور زور زبردستی اپنے گھر میں بندھک بنا کے رکھا ہے، اور آج بازار میں مجھ کو بیچنے کے لیے آ گیا ہے۔ جانوروں کی طرح پہلے انسانوں کو بھی بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، عظیم گناہ ہے۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، قیمت کھا گیا ایمان، غلام کو، آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اور تیسرا شخص وہ استأجر اجیرا، جس نے کسی مزدور کو اجرت پہ رکھا، فاستوفى منه، اس سے کام پورا لے لیا، ولم يعطه اجرا، اور اس کو اجرت نہیں دی۔ سوچیں یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے اور ناانصافی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اس کو اس کی اجرت نہیں دی۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے جھگڑے گا مظلومین کی طرف سے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا دھوکے اور بدعہدی کی حرمت، اور اسی طریقے سے آزاد کا غلام بنا کر بیچنے کی حرمت، سب کبائر گناہ ہے، من اکبر الکبائر۔ اور اسی طریقے سے مزدور کی مزدوری کو کھا جانا، اس کو مزدوری نہیں دینا کام لینے کے باوجود، کبائر الذنوب ہے، شرعاً و عقلاً، ہر اعتبار سے یہ عمل انتہائی مذمت ہے۔ یہ مزدور جو غریب مزدور ہے، محنت کرنے والا انسان ہے، محنت کش، وہ ہمارے ہی طریقے سے انسان ہے، ہمارا بھائی ہے جی، اور ہم اس کو اس کی مزدوری نہیں دے رہے ہیں، اس کی کمائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مال کے حقوق کی اسلام نے بڑی حمایت اور حفاظت فرمائی۔ اللہ دینے والے اور کمی کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ ہے اسلام کا، وہ آپ کے سامنے۔ مگر اس سلسلے میں ایک حدیث لے کر کے آئیں گے جو مشہور بھی ہے، لوگوں میں عام ہے، کہ صاحب اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ حدیث ضعیف ہے، تمام طرق کے ساتھ حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح ہے، جس کی تائید یہ حدیث کر رہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کے حوالے سے، جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص بڑا مجرم ہے جس نے مزدور سے کام لے لیا پورا اور اس کی اجرت اس کو نہیں دی، اللہ اسے جھگڑے گا قیامت کے دن۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص کسی پر رقیہ کرتا ہے، کسی بیمار شخص کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، اس کو دم کرتا ہے، یہ اس کی نسیں سیدھی کرتا ہے، اس کا سر پکڑتا ہے اگر محرم ہو تو، اور اس کو دم کرتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، تو اس طرح سے جو عمل کرتا ہے یہ سب افعال مباحہ ہے۔ جو بھی افعال مباحہ کرتا ہے، قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے، جھاڑتا ہے جی، تھکاتا ہے، پانی پلاتا ہے اس کو، تو اس کے اوپر اگر وہ اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنانا یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ قال ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس چیز پر اجرت لینا جائز ہے، یا سب سے زیادہ اجرت لینے کی جو عمل اجرت کی جو عمل لائق ہے، یا سب سے زیادہ مناسب عمل جس پر تم اجرت لو، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مگر اس سے مراد رقیہ کرنا یا کسی کو تعلیم دینا، لیکن صرف مطلق قرأت کرنا اور قرأت کر کے آگے اجرت لے لیا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس وقت اتفاق سے خوب قرآن خالی لوگ کروا رہے ہیں، جن کو یا تو علم نہیں ہے یا بدعتی مولویوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے حفظ خانے کے طالب علموں کو بلا لیا، ان کو 100 روپیہ دیا، 200 روپیہ دیا، اور سب ایک پارا لے کے پڑھتا ہے، اور صحیح سے پڑھے یا غلط طریقے سے پڑھے یا ورق کو الٹے پلٹے ہوئے، تو پیشہ بنا ہوا ہے۔ حفاظ حافظ جو لوگ ہیں ان کے یہاں ختمات رہتے ہیں، لڑکوں نے جو قرآن ختم کیا تو کہا یہ ختم ہم کو دے دو، یہ ختم، 2500 ختم پڑھ کے رہتا ہے اور 55,000 میں ختم بیچتا ہے، چلو یہ ختمہ جو ہے وہ تمہاری باپ کی طرف سے 75 روپیہ لا، اس طرح کا دھندا چل رہا ہے۔ مطلق قرأت کرنا اور اس پر اجرت لینا حرام ہے علماء کے نزدیک، جو ایک دھندا بنا ہوا ہے، کھلایا پلایا، اس کا وہ عمل ہی حرام ہے، کیونکہ اجرت کے لیے اس نے قرآن کو پڑھا ہے۔ لیکن ہاں کسی کو تعلیم آپ دے رہے ہیں تو اجرت لی جا سکتی ہے کہ نہیں، اگر بیت المال نہیں ہے اور آدمی محتاج ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی کو ٹیوشن کرے یا حفظ خانے میں پڑھائے، اور کوئی بیت المال نہیں، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اجرت لے گا۔ اور اسی طریقے سے رقیہ
اور جہاں جس موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ 30 آدمیوں پر مشتمل آیا اور وہ کسی ایک قبیلے میں اترا، اور وہاں قبیلے والوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ہماری ضیافت کرو، ہمارے لیے کھانا تیار کرو، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، انکار کیا ضیافت کا۔ اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے، بچھو نے، کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا۔ لدیغ تھا یا سلیم تھا، من باب التفاؤل کہا گیا ہے، لدیغ ہے ڈسا ہوا، لیکن عام طریقہ سے سانپ کا ڈسا ہوا بچتا نہیں ہے، اس لیے تفاؤلاً اچھا کلمہ استعمال کیا گیا کہ سلیم۔ بہرحال انہوں نے اپنے طور پر تدبیر کی، جب کچھ تدبیر نہیں بنی تو پھر آئے اس قافلے کے پاس، مسلمانوں کے پاس، کہا کہ اگر تم میں کا کوئی راقی ہے تو اس کو دم کر دو، ہمارے سردار کا برا حال ہے۔ کہا کہ ہم جھاڑ دیں گے، دم کر دیں گے، لیکن ہم 30 بکری لیں گے، جوڑ لیں گے، مزدوری لیں گے، شفا یاب ہو گیا اگر تمہارا مریض تو ہم یہ اجرت لیں گے۔ اب یا شفا یاب ہو نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، پیشہ ور لوگوں کیا دھندا چلتا ہے، ایک مرتبہ وہ ایک سٹنگ کریں گے، پھونکیں گے، پانی دیں گے، زمزم پلائیں گے، اور کلونجی کا تیل دیں گے، اور فلاں دیں گے، چلا لیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب کی تو اجرت لے سکتا ہے، لیکن یہ سب چل رہا ہے، اور لیں گے کتنا بھائی؟ ایک سٹنگ پر 10,000 روپیہ۔ اب تمہارا مریض جتنی سٹنگوں میں اچھا ہو، نہیں چلے گا ایسا، مریض اچھا ہوگا تو اجرت لینے کا حق ہوگا۔ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری کی روایت پیش کر دی جاتی ہے، لیکن ابو سعید خدری نے یہ کہا کہ اچھا ہو جائے گا، یہ اگر ہمارا قبیلے کا سردار اچھا ہو گیا تو یہ جویل تم کو دیں گے۔ بہرحال لا الہ الا اللہ، تو رقیہ قرآن مجید کے رقیے کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے، جیسے کہ دوسرا طریقہ علاج ہے اس پر اجرت لی جائے، سے جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے، لیکن صرف مجرد تلاوت پر نہیں، عمل بھی ہے اس کے ساتھ، کہ اس کا سر پکڑتا ہے مرد ہے تو، یا اگر محرم عورت ہے تو پکڑتا ہے، یا غیر محرم ہے تو دور سے کرتا ہے، پھر اس کو تھکتا ہے، جھاڑتا ہے، پھر اس کو پانی پلاتا ہے، اگر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس کے کسی آدمی کے ذریعے کہ بھائی پانی پلاؤ، تو یہ علاج اور معالجہ کے قبیل سے داخل ہے۔ اب اہل علم نے یہاں بحث کی ہے کہ اگر قرآن مجید کی تعلیم دے گھر میں جا کر کے بچیوں کو یا مدرسے میں بچیوں کو پڑھائے تو وہ اجرت لے سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جمہور نے کہا کہ لے سکتا ہے۔ متقدمین احناف نے کہا تھا، اور امام احمد اور ان کے اکثر اصحاب نے کہا کہ اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ عمل جو ہے بڑا مبارک عمل ہے، اسلام کی، قرآن کی تبلیغ و اشاعت ہے، اور عمل قربت ہے، اس لیے ایسے عملوں پر، اذان پر، نماز پڑھانے پر، قرآن مجید پڑھانے پر اجرت نہیں لینی چاہیے۔ اور ایک حدیث ضعیف ابو داؤد کے حوالے سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں عبادہ بن صامت کی، کہ انہوں نے بعض اصحاب صفہ کو قرآن پڑھایا تھا، اور ان لوگوں نے پڑھنے کے بعد ایک قوس کمان ان کو ہدیہ کیا، تو کہا کہ تو کوئی خاص قیمت کی چیز ہے بھی نہیں، اور اس کمان میں میں تیر ڈال کر کے اللہ کے راستے میں میں جنگ لڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کا توق تمہارے گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لو، کیونکہ یہ عمل تمہارا درست نہیں ہے۔ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت کی یہ حدیث، اس میں اسود بن ثعلبہ نام کا راوی ہے، یہ مجہول ہے، یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم رہا ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے پڑھایا تھا، اور اب انہوں نے اجرت لے لی یا ہدیہ قبول کر لیا تو ان کی نیکی ضائع ہو جائے گی، اس لیے آپ نے وعید کے طور پر یہ فرمایا کہ یہ آدمی واپس کرتے اس کا۔ لیکن بہرحال تو بغیر شرط کے اگر کچھ پڑھانے پر ملتا ہے، یا ٹیوشن وغیرہ کسی کو قرآن مجید کا دیا ہے بغیر شرط کے، اور اس نے کچھ ہدیہ تحفہ دیا، تو الحمدللہ اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن شرط کر کے اگر لیتے ہیں تو کہا کہ متقدمین احناف نے اور اکثر حنابلہ نے درست نہیں کہا ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیت المال نہ ہو، کہیں سے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، وہ آدمی غنی نہیں ہے، محتاج ہے، اور اپنی خورد و روش کے لیے کی پرورش پرداخت کے لیے اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، قرآن مجید پڑھا کر کے وہ لوگوں سے اجرت لیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین باذن اللہ تعالی کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتا ہے، واللہ اعلم، اللہ اعلم۔ لیکن اگر آدمی مالدار ہے اور خود کفیل ہے اور کسی کو قرآن پڑھاتا ہے تو اس کو اجرت نہیں لینی چاہیے، یا اگر قرآن پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبجیکٹ پڑھائے، اردو پڑھائے، اردو لکھنا سکھائے، کچھ اور بھی سبجیکٹ دوسرا پڑھا دے، تو اس سب کے اوپر جو چاہے اجرت متجر کر سکتا ہے۔ چلیے صاحب، وہ ایک حدیث جس کا اشارہ میں نے کیا تھا، اس باب کی 8ویں حدیث ہے، علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، ابو یعلا کے بعد، اور بیہقی میں
اور جابر کی روایت ہے طبرانی میں، اور کلھا ضعاف، حافظ بن حجر فرماتے ہیں کہ سب ضعاف ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابن عمر والی حدیث، اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، اور اہل علم متفق ہیں اس کے ضعف کے اوپر، اہل علم متفق ہے کہ یہ آدمی ضعیف تھا، تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث تو بہت ضعیف ہے، اس کی آفت عبد الرحمن بن زید ہے جو متفق علیہ طور پر ضعیف راوی ہے۔ اور جو دوسری حدیث لائے ہے کہ اس باب میں ابو ہریرہ کی روایت ابو یعلا اور بیہقی میں ہے، تو یہ بھی سند ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر بھی محمد بن زیاد زبار الکلبی ہے اور شرقی بن القطامہ، کہتے ہیں یہ دو بھی ضعیف راوی ہے، سمجھا کرے۔ تو جو بھی اس کی تائید میں روایتیں آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کی سب روایت ضعاف ہے، لیکن جیسا کہا کہ صاحب حدیث تو سند ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے، جس کی تائید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوئی ہے، جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کوئی آدمی اجیر رکھے، پوری مزدوری لے، اس کو اجرت اس کی نہ دے، الا یہ کہ ہمارے اور عامل کے درمیان پہلے سے طے ہو کہ بھائی ایسا ہے کہ 2 دن کا کام ہمارے یہاں ہے، کر دو، مگر ہم مزدوری یار تم کو 10 دن کے بعد دیں گے، آج 1-2 تاریخ کو کر دو، ہمارا پیسہ آ جائے گا، 8 تاریخ کو ہم 9 کو پیسہ تم کو دے دیں گے۔ اگر مزدور راضی ہے تاخیر سے اجرت لینے پر تو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ چلے گا۔ اچھا، ایک حدیث اور دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استاجر اجیرا، جس نے کسی شخص کو مزدور رکھا، فلیسم لہ اجرتہ، تو اس کو چاہیے کہ اجرت اس کی مقرر کر دے، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی گفتگو آئی کہ اگر عرف اور عادت کے مطابق معلوم ہے کہ مزدور کی مزدوری کیا ہوتی ہے، اس طرح کے عمل کرنے والے کی مزدوری کیا ہوتی ہے، تو المعروف کالمشروط، جو چیز عرف میں ہے رائج وہ مشروط کے طریقہ سے، لیکن جھگڑا تکرار ختم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ مزدوری مقرر کر لی جائے۔ لیکن حدیث کی سند میں انقطاع، عبد الرزاق نے مصنف میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، سند میں ابراہیم نخعی ہے جو ابو ہریرہ سے اور ابو سعید خدری سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بیان کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم نخعی کا سماع ابو ہریرہ ابو سعید میں سے کسی سے نہیں، تو انقطاع ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ وصلہ البیہقی، لیکن یہ سند متصل سند سے بیہقی میں بھی آئی ہے، جس کی سند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہر چند کے بڑے امام ہیں، بڑے پائے کے امام ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک ضبط اور اتقان کی کمی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ ضعیف راوی، اسی یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ لیکن جھگڑے اور تکرار سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اجرت متعین اور معلوم ہو۔ اجرت کی جہالت ممکن ہے کہ نزاع اور خصام اور جھگڑے کا مؤجر اور مستاجر کے درمیان اختلاف پڑ جائے، اجیر کے درمیان اور مؤجر کے درمیان، جو اجرت پر رکھے ہوا ہے یا جو اجرت طلب کر رہا ہے عامل، دونوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے، الا کہ معلوم ہو یا ہلکے درجے کی جہالت ہو، 25-50 روپے کا جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، طول نہیں کھینچے گا، تو اس طریقے سے بھی معاملہ جائز ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔